کہ لوگ اپنے دنیاوی اغراض کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کریں، لوگ ہماری قدر کرے، لوگ ہم کو تحفے نذرانے دے، اور لوگ ہمارے دین پر ہماری تعریف کرے، اور دین کی وجہ سے ہماری کاشتکاری بام ہو دنیا کے اندر میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بدعت ہے کہ بدعت کی ماں ہے وہ، یہ وہ بدعت کی ماں ہے جس سے کروڑوں بدعتوں کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ رخ غلط ہے۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، اور میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا ہوا۔ اس دین کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دنیا کی ISI کمپنی کا پروڈکٹ، اس کے اوپر وہ اتنا سیکورٹی کرتا ہے کہ اس کے اندر میں کوئی مکسنگ ہونے نہیں دیتا، تو کیا ان دنیا کے کمپنیوں اور فیکٹریوں کے بالمقابل میں دین کے معاملے میں اور رب کائنات کے بارے میں سمجھ لیں کہ اب اللہ کے دین میں نئی چیزیں پیدا ہو جائیں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی کھائی لوگوں پر لائی، کیا ہے موٹی مثال ہے، کیا ہے اپنی کھائی لوگوں پر لائی، اپنے کو چھپانے کے لیے دونوں دوسروں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہی چیز ہوتا ہے۔ ان بدعتی کہنے والوں کو اگر اٹھا کر ان کے دل میں دیکھو تو وہاں پر صرف اور صرف حسد و عناد نکلے گی، اور وہاں پر وہ دنیا کے پلندے، دنیا کے مرید اور دنیا کے بندے رہیں گے کہ یہ کہے اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دین کی دکان بیچے۔ وہ بدعت ہے تو حق ہمارے پاس میں آؤ، وہ بدعت ہے تو حق ہمارے پاس میں آؤ۔ تو یہ تو حق کی دکان چلانے والا ہے نا، حق کی دکان چلانے والا۔ تو بدعت جو ہوتی ہے نا، تو دنیا کے سیکورٹی اور دنیا کی کمپنیاں انٹرنیشنل مارکیٹوں کے اندر جو پروڈکٹ لاتی ہیں، وہ تو اپنے پروڈکٹ کے پروفٹ کے اوپر اپنے پروفٹ میں سے بڑا حصہ اپنے کمپنی کے سیکورٹی کی سیفٹی کے لیے کہ کوئی اس میں نئی چیز کو داخل نہ کر لے، کیا کر لے؟ نئی چیز کو ذرا ہوں کرو، خالی کیا اس پہ خرچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور اس طریقے سے یہ کتاب علماء جو لکھتے ہیں وہاں پر حقوق محفوظ بول کے لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی باتیں ڈال دے تو انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہاں پر حفاظت کے یہ سارے اسباب دنیاوی لوگ، اور جب کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ قرآن یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، انا لہ لحافظون، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر یہ عقیدے کی گمراہی کیسے کہ اللہ کے دین میں نئی چیز پیدا ہو جائے گی؟ پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور رب العالمین کا وہ قدرت کا نظام بندوں کے نظام کے مقابلے میں اعلیٰ اور ابتر ہے کہ نہیں؟ پھر دین اور شریعت کے معاملات میں یہ تصور کر لینا ہے کہ بدعات و خرافات سے دین کو بچانا ہے۔ وہ دین کہاں ہے جو خرافات و بدعات ہے؟ اگر تم اس کو دین کہہ رہے تو پہلے مجرم اور ملزم تو تم ہے۔ دین تو مکمل ہے، دین تو مکمل ہے۔ اب اس میں نئی چیز پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ پھر یہ بدعت کا لفظ جو احادیث میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تشریحات میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بدعت نہیں، بدعت کی ماں اور بدعتوں کو جنم دینے والی وہ شیطانیت، دین کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کرنا، غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے دین کو استعمال کرنا، یہ خطا تاریخ اسلام میں زیادہ ہوئی ہے، گناہ گاروں سے کم اور دین کے لبادہ ہونے والوں سے زیادہ، لیکن جو دین کے دعوے اور دین کی خدمت کا دعویٰ کرتے نا ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے اغراض پر کمپرمائز دین کے لیے کرنا، یہ جرم عوام سے کم ہوا ہے، خواص سے زیادہ ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا ظلم اس کا اس درجے پر آگے، اس درجے پر آگے، اس درجے پر آگے، جو اس نے یہ چیز دیکھا تھا، میں تائید نہیں کر رہا ہوں، اس کا معاملہ اللہ جانے، تو جہاں کے مالک جانے، مولا علی جانے،
ہم دوسروں کی آگ میں خانقاہ محمدی والے اپنے ہاتھوں کو نہیں جلاتے، ہم ٹھیکیدار نہیں بنتے لوگوں کی جنت اور جہنم کے، ہم مسلک و جماعتوں کے نظاموں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ حجاج بن یوسف اگر مقصد اس کا مقصد کیا تھا، مقصد کی تائید بھی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظلم تو ظلم ہے، ظلم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، لیکن اس کے زمانے کے اندر اس نے یہ چیز دیکھی تھی کہ عوام کو دین کے معاملات میں زیادہ نقصان علماء کے اختلاف اور علماء کے رجحانات سے ہو رہا تھا، تو حجاج بن یوسف اس معاملے میں زیادتی کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ گیا کہ اس نے تو یہ کہا کہ امت ان معاملات میں مجرم کم ہے، اور ان کو چلانے والے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں نا، ہماری اصطلاح میں علماء، یہ جو اجارے داری سمجھتے ہیں دین کو اور عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، تو یہ لوگ اس انتشار اور اختلاف کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ٹارگٹ بنایا تھا صرف حجاج بن یوسف نے علماء کو، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو چن چن کر اس نے اتنا بڑا ظلم ہی ہوگا، کیوں کہ قصور ثابت ہونے کے بعد سزا دینی چاہیے۔ ایک ہی لفظ علماء کے اوپر سب کو یا فلاں مسلک کو فلاں جماعت کو ہم جاننا نہیں کہہ دیں، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن اس نے اتنی چڑ پیدا ہو گئی تھی اس سے کہ یہ علماء کا انتشار، کہ عوام کو امت کو اصل دین سے ہٹا کر اپنی دکانوں پر بلانا اور اپنی دکانوں کو چلانا، جو بدعت کی ماں بنے ہوئے تھے، اتنا زیادہ اس نے اس تاثر میں آ گیا، متاثر ہو گیا، تو اس نے جرم کی بنیاد اصل صرف اہل علم کو سمجھنا شروع کیا اور قتل عام کیا، علماء کے سروں کی کمانے بنانے کا اس نے ارادہ کیا، ندیاں لہو لاہان ہو گئی علماء کے خون سے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہم تائید نہیں کرتے، لیکن کروڑویں حصے میں تو یہ رخ تھا کہ اس کے سامنے یہ علماء کا اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچنے کا وہ رخ اس کے سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے سب کو چھوڑ کر پڑا تھا وہ علم والوں کی طرف میں، علماء کی طرف میں۔ لیکن اس کے پاس میں جب وہ مسئلہ آیا جو جمعہ کے بیان میں سنا ہے اجازت میں، کہ دیکھا گیا نہیں یہ عالموں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور دینداروں کے اوپر، یہی تو ہوتا ہے مارکیٹنگ کرنے والے ایسے برننگ ایشوز کو رخ بدلا کر دے دیتے ہیں، رخ بدلا کر ایک عنوان دے دیتے اور عوام بیوقوف بن جاتی ہے۔ یہی تو ہوا، یزید بھی یہی کہہ کر اہل کوفہ کو لایا تھا میدان کربلا کے اندر، اور اہل بیت کے اس قافلے کو اس نے نعوذ باللہ باغیوں کا قافلہ قرار دیا تھا اہل کوفہ کو، جو حکومت اسلامیہ کے خلاف کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دین کی تاریخ میں، یہ تو مل جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ کارستاری دیکھی تو اس کی وجہ سے اس کا یہ اقدام اگرچہ کہ زیادتی تھی، لیکن پیچھے کس سے پڑا ہوا تھا؟ جو اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچ رہے تھے، جو علماء مسندوں پر بیٹھ کر اور گیہوں کے ساتھ میں دھن بھی پیسے گئے ہوں گے، مخلصین بھی تھے ہوں گے اس کے انکار میں، اور ہزار بار خدا نخواستہ ہم اس کے اس عمل کی تائید نہیں کرتے، لیکن رخ میں وہ اشارہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس نے بھی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ چلو لوہا نرم ہے، اپن بھی اپنی کوئی بھٹی سے اپنی ہتھیار بنا لے، آئے وہ یہودی اور آ کر انہوں نے کہا کہ صرف زیر و زبر کو تم لگا رہے ہو تو وہاں پر ذرا سا زیر کے بجائے زبر کر دو، تاکہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کی تائید کریں گے، اور آپ کا احسان ہماری قوم پر قیامت تک ہوگا۔ اس نے کیا کیا کہ فوراً کمرے میں گیا، کمرے میں جانے کے بعد نے کہا کہ خدا میں اتنا ذلیل ہو گیا ہوں کہ لوگ میرے ان وجوہات کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تیرے کلام کے اندر بھی ہیر پھیر کروں گا، میں اتنا بڑا کافر ہو گیا ان کی نظروں میں۔ خدا کے سامنے اس نے یہ عرض کیا کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف فرما، کہ لوگ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں۔
اسلام کے مقابلے کے اوپر آج مسلمان یہودیت اور عیسائیت اور نصرانیت کو یا اپنے مسلکوں کی بیجا اور غلو کی محبت کی بنیاد پر دوسرے حق مدرسوں اور حق مسلکوں کو گمراہ اور بدعتی اور شرک کہہ دیتا ہے. یہ جرم تو حجاج ابن یوسف سے نہیں ہوا نا. توبہ کرنا چاہیے ان کو حجاج ابن یوسف کے اس عمل کو سامنے رکھ کر. یہ اللہ کی ان کی تما ہوگی میرے اوپر کہ وہ مجھے اس درجے کا کافر سمجھ چکے ہیں کہ میں تیرے کلام کے اندر میں رد و بدل کروں. یا اللہ مجھے معاف کر، میں وہ نہیں ہوں. بلکہ جو لوگ آئے نا، اچھا پوری یہودی قوم اس کو اپنے ہیرو بناتی تھی نا، ہیرو بناتی تھی نا، اس کا احسان مانتی تھی وہ قوم، مگر نہیں چل سکتا ہے نا. دین تو مکمل ہے. علی کی تلوار آئے گی، سارے بدعت و خرافات کو ختم کر دے گی. دین کی حفاظت آل علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں. اگر دو جہاں کے مالک اور رب العالمین کی طرف سے مولا علی کا نظام نہیں ہوتا، یہ سرفروشوں کا اور دین پر اپنی جانوں کو جان قربان کرنے والوں کا تخت و تاج کے لالچیوں کے ہاتھ میں اگر دین کی حفاظت کا نظام ہوتا نا، تو اس دین کو تو بیچ دی ہوتی تھی اوپر. لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے نظام کو آل علی کے حوالے کیا ہے، آل رسول کے حوالے کیا ہے. اور وہ کون ہیں؟ جو جان دیتے ہیں اور دین کو بچاتے ہیں. وہ نہیں ہیں جو جان کو بچانے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آگے پر دین کے حفاظت والے محافظین وہ ہیں جو جان کو دیتے ہیں، دین کو بچاتے ہیں، گردن کٹاتے ہیں، نسبتوں کو باقی رکھتے ہیں. میدان کربلا سب سے پہلی یونیورسٹی ہے ہمارے لیے آل علی اور اولاد علی کی، جو بالکل کھلی کتاب کی طرح سے. مگر کتنا کوہرام مچتا اسی یونیورسٹی کو بند کرو. یہ کربلا کی محفلیں کیوں؟ یہ یاد حسین کیوں؟ جب تم کو یاد کریں گے، تمہارے مولوی اور عالموں کو یاد کریں گے جو اغراض کی بنیاد پر اپنے دین کے سودے کرتے ہیں، کرتے تھے، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. تو دین کے محافظین اور اللہ کی طرف سے اپنے دین کی سیکورٹی اور دین کے محافظین کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی بیان پہچان یہ ہوگی کہ وہ دین کے خاطر جان کو دینے والے ہوں گے، جان کے خاطر دین کو بیچنے والے نہیں ہوں گے. اب بتاؤ، آل علی اور اولاد علی کے پاس میں ان کے فتوے بدلتے ہیں، یہ فتوے بازی پر چلتے ہیں، فتووں کی قدر کرتے ہیں دین کی وجہ سے، لیکن اولیاء اکرام کوئی فتوے نہیں دیتے ہیں. ان کے پاس میں فتوے نہیں ہوتے. فتووں کی دکانیں تو ان کے پاس میں ہوتی ہے کہ جس میں ایک دارالفتاء سے ایک فتویٰ منگا تو ایک آئے گا، دوسرے سے دو آئے گا، تیسرے سے تین، تو پھر ایک قرآن ایک حدیث سے فتوے الگ کیسے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پر دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں اتنی عہدوں کے اوپر. اور آل علی اور اولاد علی کا کہنے تو مجھے کھل کر یہ صرف حق میرے آل رسول کا ہے اور پنجتن پاک اور سادات اکرام کا، اولیاء اکرام کا ہے. کہ ان کی پہچان کیا ہوتی کہ رب کی طرف سے محافظین دین، محافظین قرآن، اسلام کی حفاظت کے لیے جو سیکورٹی خدا پاک نے متعین کی قیامت تک کے لیے جو حفاظت کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ دین کو بیچنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کو دے کر دنیا کو تو ٹھوکر ماریں گے، لیکن دین کے لیے جان کو قربان کرنے کا راستہ ڈھونڈیں گے. اور دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی مال، اپنی آل اولاد، اپنے معصوموں اور اپنے شہیدوں کو اور اپنے نظاموں کو دین کے لیے قربان کریں گے. اپنے نظاموں کے لیے دین کو استعمال نہیں کریں گے. وہ لوگ بدعت ہے کیا؟ کہ بدعت وہ ناپاک ماں ہے اور وہ حرام اولاد پیدا کرتی ہے کہ جو دین کو بکاتی ہے اپنے اغراض کے خاطر. یہ ہے بدعت. اب رہا یہ کہ چوری بھی چوری، سینہ زوری، اب اس میں یہ کہتے چلے کہ دین میں نئی بات پیدا ہو رہی ہے تو ذرا اپنے عقیدے کو صحیح کر. دین تو مکمل اللہ نے کیا، میرے آقا نے فرما دیا. وہ جو نئی بات تو کہہ رہا ہے دین کے اندر میں، تو تیرا دین اور تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے. دین تو مکمل ہے، دین میں نئی بات پیدا ہو رہی ہے. کیسا ہوتی ہے؟
وہ اپنے باپ کی اولاد ہے، ماں کی اولاد ہے. اب درمیان میں کوئی چیز کو پسند کرے گا تو میں اولاد ہوں، وہ میری ماں ہے، وہ میرا باپ ہے، درمیان میں کوئی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا نا. تو دین اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو دین تو مکمل ہے، اس کی حفاظت رب نے لی ہے. اب اس میں نئی چیز پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تو نہیں پیدا کرتا. بڑا اچھا، دین میں نئی چیز پیدا کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. سوالات نبیوں کے اندر 314 رسولوں کے اوپر اللہ نے دین کی ترتیب کو بدلایا ہے. الگ الگ ادیان اور دین آئے ہیں اس دنیا میں، جس کا محور توحید تھی اور جس کا محور ذات مصطفیٰ کی عظمت تھی. ان دو بنیادوں پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، انبیاء کو جو شریعتیں دی گئی تھی اس میں آگے پیچھے رد و بدل تھا، لیکن شریعت میں اور دین میں رد و بدل کا حق صرف کس کو ہوتا ہے؟ رب کو ہوتا ہے. ہم تو رب کسی کو نہیں مان سکتے، تم سب کو مانو رب. اب ہم رب اس کو مانتے ہیں تو دین میں بھی بدعت آ ہی نہیں سکتی. اب جو ڈراتے ہیں امت کو دین میں بدعات پیدا ہو رہی ہے، ان کے نظریات چکر دینے کے ہیں، امت کو چکر دینے کے ہیں. ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان کو تو شراب کیوں پیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دین سمجھ کر پیتا ہوں، کہے گا کہ جرم ہے میرا کہ میں حرام پی رہا ہوں. اس دین کے معاملات میں ایک گناہگار تو اپنے گناہ کو دین کی طرف منسوخ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے. لیکن ظالموں، دینی نظاموں کو تم الٹ پھیر کرتے ہوئے دین میں بدعات کہہ کر حق کے نظاموں کو، جو دین کو مضبوط کرنے کے نظام ہے، اس کو بدعت قرار دو. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم اسلام کی تاریخ میں عام طور پر کہ جن کے پاس میں دین کو بیچتے تھے اپنی دنیا کے خاطر، ایسے تاجروں کے ذریعے سے یہ بدعات جنم لی ہیں. اور بدعتوں میں سب سے گھبراؤ مت، بدعت نہیں ہے، دین مکمل ہے. مان نہیں سکتے ہم دین میں بدعت ہوگی، کیونکہ دین میں رد و بدل کرنا، دین کے بدل پر دوسرے عمل کا لانا، یہ حق صرف رب کا ہے. دین تو مکمل ہو چکا ہے. بتاؤ، یہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کائنات ہے، ہم مانیں گے کہ زمانہ اب رشیا کا ہے، یہ کمپیوٹر کا ہے، تو اس دنیا کے اندر میں ایک اور دنیا پیدا ہو رہی ہے. بیوقوف ہے کیا بولیں گے نا؟ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں کتنا ٹڈا کودتا کود لے، نئی دنیا پیدا نہیں ہو سکتی. ایسے ہی دین مکمل ہے، دین میں بدعت نہیں آ سکتی. دین مکمل ہے. وہ دین کہاں ہے جس میں نئی چیز ہو؟ اور نئی چیز کا پیدا کرنے کا حق صرف رب کو ہے، یا نبی کو ہوتا ہے، یا رسول کو ہوتا ہے. تو پھر تو اگر دین میں بدعات پیدا ہونے کی تقریریں اگر کر رہا ہے، نظریات اگر رکھ رہا ہے، تو راست یہ ہے کہ تو کسی کو نبی اور رسول اور یا رب مان رہا ہے. اس لیے آل علی اور اولاد علی کا کہتے ہیں کہ عقیدے میں سمجھنے کے لیے اپنے کو رب مت بناؤ، اپنے کو رسول مت بناؤ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین تو مکمل ہے. اس میں اب تمہارے نظریے کے مطابق میں اگر تم بدعت کی تعریف ہی یہ کرتے ہو کہ نئی چیز کا پیدا کرنا بدعت ہے، تو نئی چیز جو پیدا ہوئی اس کو دین سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ جو اولاد بدعت جو پیدا ہوتی ہے نا، اس کی ماں حرام خور وہ ہوتی ہے کہ جن کا مقصد اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچنا ہوتا ہے. اور بالمقابل اس کے سیکورٹی آف دین، سیکورٹی آف اسلام، اللہ کی طرف سے اللہ کے لشکر، جنود رب الا ہو، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. اور اپنے دین کی سیفٹی کے لیے خدا پاک نے جس نظام کو متعین فرمایا وہ آل رسول، آل علی اور اولاد علی کا اور اولیاء کا ہے کہ یہ لوگ ایسے محافظ ہوتے ہیں دین کے معاملات میں. ان پر الزام لگا دیا جائے کہ یہی بدعتی ہے، یہ چوری پر چوری سنا زوری ہے نا. ارے تمہارے دین اور دنیا کے فرق کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. تم لوگوں نے تو بغلوں میں منڈی ڈالی تھی اس وقت میں خلافت بنو عباسیہ کے زمانے میں، جو دین کے نام پر نئی نئی چیزوں کو قائم کیا تھا. تو وہ تو حق میرے مالک حضور کرنے پھر غوث العظم کا کہ انہوں نے تنہا اپنے آپ کو کھڑے کر کے کوئی حکومت کا ساتھ نہیں لیا،
اور کوئی تنظیم اور کوئی جماعت کے سپورٹ کے بغیر اور کسی اور چیز کے بغیر کھڑے ہو کر تن تنا علی کے سپاہی بن کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے. اب انہی کے بارے میں تم کہہ دو کہ وہی بدعت کرتے ہیں, وہی خرافات کرتے ہیں. کتنی بڑی امت کو گمراہ کرنے کی چیز ہے یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے بڑی بدعت کیا ہے؟ سب سے بڑی بدعت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچنا. وہ چاہے مدرسے کی صورت میں ہو کہ خانقاہ کی صورت میں ہو یا مسجد کی صورت میں ہو یا اپنی تہجد کی صورت میں ہو کہ اپنے ظاہری روپ کی صورت میں ہو, چاہے لال رومال ہو کہ سفید رومال ہو, کالا رومال ہو کہ ہرا رومال ہو, لیکن جہاں پر یہ دیکھو کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت کی ماں ہے. وہاں پر احتمال ہے, لیکن اس کے بالمقابل میں جن کی پہچان یہ ہو جائے کہ اپنی دنیا کو قربان کرتے ہیں دین کے لیے اپنے کو قربان کرنے کا جذبہ جن کے اندر میں ہے, اور اپنی دنیا کے لیے دین کو استعمال کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں, تو دنیا کی تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ حادثہ صرف اولیاء کا رہا ہے. یہ اولیاء کی شان ہے, آل رسول کی شان ہے, یہ پنجتن پاک کی آل کی شان ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے چلائی اور چلائیں گے. کہ یہ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے دین کو بیچنے والے نہیں ہوتے بلکہ اپنی دنیا کو قربان کر کے دین کو بچانے والے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کے گمراہیت کے اعلان کی بات ہے کہ اس ملک کا کوئی مسلمان اللہ کو مانے, رسول اللہ کو مانے, شریعت کو مانے, دین کو مانے. مان تو تیرے ماننے کی پہچان ہے کہ جس نے تجھے دین دیا پہلے ان کو پہچان. جن کے پاس میں سلطان الہند کو پہچاننے کا نظام نہ ہو وہ حق ہو ہی نہیں سکتا, وہ دین نہیں ہو سکتا, وہ دکان ہے. اور جن کو اس نے بنایا, اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے لیے اتمام حجت کر دیا تھا کہ میرے طرف سے جو نبی مبعوث کیے گئے ان پر ایمان لاؤ, تو تمہارا ایمان قابل قبول تھا. اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, نبی تو نہیں آئیں گے, لیکن ان کے بدن میں اولیاء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہے. یہ اولیاء قیامت تک چلتے رہیں گے. تب خدا کے بارگاہ کی قبولیت اور حق کی پہچان کیا ہوگی کہ جیسے نبیوں کو قبول کرنا, ان سے عقیدے کا رخ لینا ضروری تھا, ایسے ہی قیامت تک امت کے لیے نبی تو نہیں آئیں گے لیکن قائم مقام اولیاء رہیں گے. جن کے عقیدے میں اولیاء کے معاملات میں گڑبڑ ہو ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا, اور ہندوستان کا کوئی مسلمان نجات کی منزل تک پہنچ نہیں سکتا جو اپنے عقیدے کے اندر میں سلطان الہند غریب نواز سے محبت نہ رکھتا ہو اور اولیاء کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو. تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دیانتدار جو دیندار تھے, بڑے بڑے علماء محدثین کو بھی اپنے قلب کی روح کے صحیح کرنے کی ضرورت پڑتی تو مولانا الیاس صاحب شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے مرید ہو کر ان کی خانقاہ میں آئے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے پاس مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بعد ہی ہیں, جو ہر عالم اپنے ساتھ میں قاسمی لکھتا ہے نا, کیوں لکھتا ہے معلوم ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کی وجہ سے. وہ مولانا قاسم نانوتوی بھی ایک غیر عالم غیر حافظ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس میں آ کر ان کے پاس دانے ادب طے کر کے فیض کو حاصل کیا. اس سے بڑی دلیل اور دوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تم حنفی ہے نا, شریعت کے تو امام ہیں وہ, لیکن انہوں نے بھی جب ادھر کی دنیا کو جگانا چاہا تو رسول اللہ نے ان کو اپنی آل امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں بھیجا, اور بھیج کر دانوے ادب طے کیا, نیچے بیٹھ کر رہتے تھے, کبھی ان کے گھر کی طرف اپنے پیر کو نہیں کیا ادب اور عظمت کے تقاضوں پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا اپنی زبان سے کہ نعمان ابن ثابت جو ان کا نام ہے اصلی, کیا کہا کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہوتی. اتنے علم کے امام اور ہلاک ہو جانا. اور اس زمانے کا مولوی بولتا ہے کہ طریقت کی ضرورت نہیں ہے, پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے, خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ دکان چلانے والے ہیں, یہ لوگ امت کو دھوکہ دینے والے ہیں, حق دینے والے نہیں ہیں. حق دینے والے ہوتے تو مولانا الیاس صاحب سے پوچھو کہ خانقاہوں کو بھیجا.
حق دینے والے تھے تو قاسم نانوتوی نے خود بھی کسی پیر کے مرید بن کر ضامن ادب طے کیا اور منزلوں کو حاصل کیا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بات میں نے عرض کی کہ جس کے دین کا اور جس کے عقیدے کا معاملہ اولیاء کے ساتھ میں صحیح نہ ہو، غریب نواز کے ساتھ میں صحیح نہ ہو، وہ حق والا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا میں نے دعویٰ کر دیا۔ نہیں، ہم مانتے تو صحیح نہ جی، ماننا کافی نہیں ہے، ماننا کافی نہیں ہے۔ مانتے تو غیر مسلم تم سے مجھ سے زیادہ خواجہ صاحب کو، راجن شاہ ولی کو تم سے مجھ سے زیادہ مانتے ہیں، ماننا کافی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایمان والوں سے اللہ مطالبہ کرتا ہے قرآن و حدیث کے اندر میں کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ میں مودت اور محبت کرو۔ اب مودت اور محبت کا ثبوت کیا ہوگا؟ خالی 11ویں کو کنڈوں میں یاد کرنا نہیں۔ محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ دل میں جس کی محبت ہے ان کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا، اور بے اختیار بے ساختہ ان کا نام لیتا رہے گا۔ یہ حجاج ابن یوسف نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا، اور یہ جرم اس کی نظر کے اندر اتنا کھٹکا کہ دین کو بیچ رہے ہیں اہل علم، تو علماء کو اس نے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے، بالکل ہم تائید نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو رخ تھا حجاج ابن یوسف کا، کہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو دین کے سوداگر ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دین کو کیسے بیچ رہے ہیں؟ عام امت ان کے پاس میں آتی ہے فتوے لینے کے لیے، اور ان کے پاس میں آتی ہے اپنے دین کے معاملات میں، تو درمیان کے راستے کچھ اغراض کے خاطر، مالداروں کے لیے الگ مسئلے، غریبوں کے لیے الگ مسئلے، ان کے لیے الگ مسئلے، اپنی جماعت والوں کے لیے الگ مسئلے، دوسرے مسلک والوں کے الگ مسئلے، دوسری جماعت والوں کے لیے الگ مسئلے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ علم کے دعوے دار یہ کر رہے ہیں تو سر پھرا تھا۔ اس نے کہا کہ دین میں بگاڑ تو ان لوگوں کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کو اس نے ختم کیا۔ کیا کیا؟ لیکن وہی واقعہ اس کا دوسرا کہ یہودیوں نے آ کر کیا، یہودیوں نے آ کر صرف یہ کہا کہ زیر کے بجائے اب زبر کر دیجیے اس میں، ہم تمہاری، ہماری قیامت تک آنے والی ہماری قوم تمہاری ممنوع ہوگی۔ جمعہ کا بیان سن لو، سمجھ میں آ جائے گا وہ حجاج ابن یوسف کا وہ واقعے کا اشارہ۔ تو اس نے کیا کیا کہ فوراً گیا کمرے کے اندر میں، کہا کہ اللہ اتنی نظروں سے گر گیا کہ میں تیرے قرآن میں تحریف کروں، قرآن میں تیرے تحریف کروں، زیر و زبر کو کر دوں میں، اور اس کے عوض میں مجھے یہ یہودی لالچ دے رہے ہیں، میں تیری نظر سے اتنا گر گیا ہے کہ تیرے دشمن مجھ پر طمع کریں، مجھ پر جرأت کریں۔ یا اللہ ہرگز نہیں، برا میں ہوگا ضرور لیکن تیرا بندہ ہوں۔ اور کہا وہ 11 آدمی جو یہودی آئے تھے نا، ان کو اس نے ایک لفظ ایک ہی تلوار سے سب کے سر قلم کر دی۔ یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ قرآن کے زیر اور زبر میں فرق کروں۔ میرے بھائی، جس کے پاس میں جاؤ اپنی مسئلوں کو، جماعت کا دین سمجھا رہا ہے، تفسیریں کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، دین تو دین ہے، دین میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ دین کے محافظین آل علی اور اولاد علی ہے، مولا علی کا نظام ہے جو دین کی حفاظت کرے گا۔ حکومت کی سطحوں پر دین کو دنیا کے عوض میں بیچ رہے تھے، تو اس وقت میں حضور پیرانے پیر غوث العظم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور بھیج کر آپ نے کیا کیا کہ جو کچھ دین کے نام پر دنیا چل رہی تھی اس دنیا کو الگ کیا۔ اولیاء کا کام دین کو پھیلانا نہیں ہوتا، دین کو صاف کرنا، دین کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ دین تو پھیل چکا ہے، دین کو بچانے کا کام خانقاہ والوں کا، آل علی اور اولاد علی کا، اولیاء کا ہوتا ہے۔ اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پنجتن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سوالہ صحابہ تو دین کو پھیلائے، اور اس میں مولا علی اور مولا حسین اہل بیت وہ دین کو کربلا میں بچائے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے دین کو بچانے کا سیکشن، یہ ڈپارٹمنٹ اہل طریقت کو ملا ہے، اور دین کو پھیلانا، تبلیغ، ترویج وہ اہل شریعت کو مل گیا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے بدلانے کا حق تو اللہ نے اپنے دین کے معاملات میں اپنا اور اپنے نبی اور رسولوں کا رکھا ہے۔ اب یہ بولتا ہے کہ دین میں بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں، ارے ہمارا دین تو محفوظ ہے، اب کوئی نبی کو ہم نبی ماننے کو تیار، کوئی نبی کے آنے کے ہم قائل نہیں، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے۔
اور ہم رب کے بدل رب کسی کو مانتے نہیں، تو پھر بدعت کیسے پیدا ہو سکتی ہے دین میں؟ اور جو دین کے نام پر ہاں یہ بدعت ہے، بدعت کی ماں ہے کہ دین کو دنیا کے عوض میں بیچے، اور آج دین دنیا کے عوض میں بک رہا ہے، دنیا کے پیسوں چندوں کو لے کر دین کو بیچ رہے ہیں۔ لیکن اللہ جب جن کو اپنے دھوکے میں نہیں پڑنا، اللہ جب اپنے کام کے لیے کسی کو منتخب کرتا ہے تو ان کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب بتا دو اس کے بالمقابل میں دنیا کے پورے اولیاء کی تاریخ میں، کروڑوں اولیاء میں کوئی ایک ولی تھا جو مسلمان بادشاہ کے پاس سے جا کر ہم کو بھی کچھ دو، ہماری خانقاہ کو مانگا ہے؟ تاریخ میں بتا دو، مانگا ہے کچھ؟ لا کر رکھے ہیں تو چپلوں کو جھٹک کر پھاٹ کر پھینکا ہے، تیری جاگیر تیرے پاس میں رکھ، کیونکہ اللہ نے انہیں منتخب کرتا ہے تو مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے۔ اب یہ سارے بدعت بدعت کہنے والوں کو یہ بدعت نظر نہیں آ رہی سعودیہ کی؟ یہی بزرگوں کی چوکھٹوں پہ بدعت نظر آتی ہے، عقیدت والوں کی عقیدتیں بدعت نظر آتی ہیں۔ یہ سعودیہ کی یہ بدعت کیا تھیٹر تھی مکہ مدینے میں؟ نعوذ باللہ علیہ باللہ، یہ نظر نہیں آ رہی ان کو؟ ان کے دارالفتہ، ان کے دارالعلوم اور ان کے بریلوی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کو ٹوکنے کو ان کی زبانوں میں دم نہیں ہے، اس لیے کہ آتے ہیں نا سعودیہ کے ریال چندے، منہ بند ہے ان کا۔ یہ بدعت نہیں ہے؟ شراب خانے کھل رہے ہیں سعودیہ میں، یہ بدعت نہیں ہے کسی میں جرت؟ کہیں گے تو کیا آنا بند ہو جائیں گا نا، ناپاک فنڈ، ارے دین کو بیچ رہے ہو تم۔ یہ ہے دنیا کی پرستی، یہ ہے اصل بدعت کی ماں جو کروڑوں بدعت کے بچوں کو جنم دے گی۔ بدعت وہ نہیں ہے اگر تم نے بدعت کہہ دیا تو تمہارا عقیدہ ہی دین کے بارے میں صحیح نہیں۔ دین تو مکمل ہے، جو مکمل ہے اس میں نئی چیز کو صرف اللہ یا رسول بڑھا سکتا ہے۔ اب تو اللہ رسول تو مکمل کر چکے ہیں، تو اب کوئی تیسرا بڑھانے کا عقیدہ رکھنا غلط نہیں ہوگا۔ دین میں بدعت نہیں ہو سکتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچیں گے۔ یہ 1500 سالہ تاریخ اسلام کے اندر میں شاہد ہے۔ ایسا جب بیچنے کا نظام چلا تو پھر ان نظاموں کو ختم کرنے کے لیے جو فورس آئی، اس فورس کو اہل بیت کی فورس کہتے ہیں، آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کہتے ہیں۔ وہ آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ اولیاء کا کام دین کو پھیلانا نہیں بلکہ دین کو بچانا ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر دین حوالے کر دیتے ہیں، امت کے پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی خانقاہوں میں چھپ جاتے ہیں اور اپنے جنگلوں کے اندر میں چھپ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ حکومتوں سے اور انسانوں سے مطلب نہیں ہوتا، ان کا مطلب تو مدینے والوں سے ہوتا ہے، ان کا مطلب تو اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ وہاں بھی مل سکتا ہے تو یہاں کہیں کو نہیں گے، سمجھ گئے بات؟ تو بدعت کا صحن ایک تو شرک کا دیا گیا، دوسرا بدعت کا وجود کہاں ہے؟ دین تو مکمل ہے، دین میں نئی چیز پیدا کون کر سکتا ہے؟ یا کوئی خدا؟ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے سوائے ایک کے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، خدا کی قسم آ نہیں سکتا، کوئی نبی اور رسول کو اللہ بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ کام تو دین میں نئی چیز پیدا کرنا نبی اور رسول کا ہے۔ ٹینشن ہی کلیئر ہوگا نا، بدعت کہاں ہوگی؟ دین کو بیچنے والے بدعتی اور دین کے لیے اپنی جان اپنی دنیا کو قربان کرنے والے حق والے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ حق کے ساتھ ان سب کو آگے بڑھائے گا، حق لا الہ الا اللہ۔